مکمل اعمال شب 15 شعبان معظم 15 شعبان کی رات کی فضیلت اور اعمال۔ یہ بڑی ببرکت رات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر سے نیمہ شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، پس اس رات تقریب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس رات خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہ لٹائے گا سوائے اس کے کہ جو مصیبت اور نافرمانی سے متعلق سوال کرے۔ خدا نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے، جیسے شب قدر کو رسول اکرم کے لیے مخصوص فرمایا۔ بس اس شب میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثناء الہی کرنا، اس سے دعا و مناجات میں مصروف رہنا چاہیے۔ اس رات کی عظیم بشارت سلطان عصر حضرت امام مہدی اجل کی ولادت باسعادت ہے، جو 255 ہجری میں وقت صبح صادق سامرہ میں ہوئی، جس سے اس رات کو فضیلت نصیب ہوئی۔ اس رات کے چند ایک اعمال ہیں۔ نمبر 1، غسل کرنا کہ جس سے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، شب بیداری کرنا کہ امام زین العابدین کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ نمبر 3، اس رات کا سب سے بہترین عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کے ارواح اس سے مصافحہ کرے تو وہ کبھی اس رات یہ زیارت ترک نہ کرے۔ حضرت علیہ السلام کی چھوٹی سے چھوٹی زیارت بھی ہے کہ اپنے گھر کی چھت پر جائے، اپنے دائیں بائیں نظر کرے، پھر اپنا سر آسمان کی طرف بلند کر کے یہ کلمات کہے: السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی شخص جہاں بھی اور جب بھی امام علیہ السلام کی یہ مختصر زیارت پڑھے تو امید ہے کہ اس کو حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ نیز اس رات کی مخصوص زیارت انشاءاللہ باب زیارت میں آئے گی۔ نمبر 4، شیخ و سید نے اس رات یہ دعا پڑھنے کا ذکر فرمایا ہے جو امام زمانہ کی زیارت کے مثل ہے، اور وہ یہ ہے۔ یہ دعا آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور مفاتیح الجناح میں ضرور مل جائے گی۔ نمبر 5، شیخ نے اسماعیل بن فضل ہاشمی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا امام جعفر صادق نے 15 شعبان کی رات کو پڑھنے کے لیے مجھے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ یہ دعا بھی آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور مفاتیح الجناح میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 6، یہ دعا پڑھے کہ رسول اکرم اس رات کو یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ دعا بھی آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ نمبر 7، وہ صلاۃ پڑھے جو ہر روز بوقت زوال پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 8، اس رات دعائے کمیل پڑھنے کی بھی روایت ہوئی ہے۔ نمبر 9، یہ تسبیحات 100 مرتبہ پڑھیں تاکہ حق تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے اور دنیا آخرت کی حاجات پوری فرما دے۔ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ۔ نمبر 10، مصباح میں شیخ نے ابو یحییٰ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ اس رات کے لیے بہترین دعا کون سی ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا اس رات نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ حمد اور سورۃ کافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ حمد اور سورۃ قل اللہ احد پڑھے۔ نماز کا سلام دینے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے، بعد میں یہ دعا پڑھے۔ یہ دعا آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ پھر سجدے میں جا کر 20 مرتبہ کہے یا رب یا رب یا رب، 7 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 10 مرتبہ ما شاء اللہ اور 10 مرتبہ لا قوت الا باللہ کہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجے اور بعد میں اپنی حاجات طلب کرے۔ قسم بخدا اگر کسی کی حاجات بارش کی قطروں جتنی ہوں تو بھی حق تعالیٰ اپنے وسیع فضل و کرم اور اس عمل کی برکت سے وہ تمام حاجات بھر لائے گا۔ نمبر 11، شیخ توسی اور کافی نے فرمایا ہے کہ اس رات یہ دعا پڑھے۔ یہ دعا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی۔ یہ وہ دعا ہے جو نماز شفع کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 12، اس رات نماز تہجد کی ہر 2 رکعت کے بعد اور نماز شفع اور وتر کے بعد وہ دعا پڑھے کہ جو شیخ و سید نے نقل فرمائی ہے۔ نمبر 13، سجدے اور دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں وہ بجا لائیں، اور ان سے ایک وہ روایت ہے جو شیخ نے حماد بن عیسیٰ سے، انہوں نے ابان بن تغلب سے، انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آئی تو اس وقت رسول اللہ بی بی عائشہ کے ہاں تھے۔ جب آدھی رات گزر گئی تو ان حضرت بغرض عبادت اپنے بستر سے اٹھ گئے۔ بی بی بیدار ہوئیں تو حضور کو اپنے بستر پر نہیں پایا۔ انہوں نے وہ غیرت آ گئی جو عورتوں کا خاصہ ہے۔ ان کا گمان تھا کہ ان حضرت اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہیں، پس وہ چادر اوڑھ کر حضور کو ڈھونڈتی ہوئی ازواج رسول کے حجرے میں گئیں مگر آپ کو کہیں نہ پایا۔ پھر اچانک ان کی نظر پڑی تو دیکھا کہ ان حضرت زمین پر مثل کپڑ کے سجدے میں پڑے ہیں۔ وہ قریب ہوئیں تو سنا کہ حضور سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ یہ دعا آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔
پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھا کر دوبارہ سجدے میں گئے اور بی بی عائشہ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ یہ دعا آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ بس آپ نے اپنے چہرے کو دونوں طرف سے خاک پر رکھا اور یہ پڑھا۔ یہ دعا آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ جو ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو بی بی عائشہ آپ کو پہچان کر جھٹ سے اپنے بستر پر لیٹ آئیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آئے تو آپ نے دیکھا کہ ان بی بی کا سانس تیز تیز چل رہا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا تمہارا سانس کیوں کھڑا ہوا ہے؟ آیا تمہیں نہیں معلوم کہ آج کون سی رات ہے؟ یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اس میں روزی تقسیم ہوتی ہے، زندگی کی میعاد مقرر ہوتی ہے، حج پر جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں گناہگار افراد بخشے جاتے ہیں اور ملائکہ آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ نمبر 14، اس رات نماز جعفر تیار بجا لائیں جو شیخ نے امام علی رضا سے روایت کی ہے۔ نمبر 15، اس رات کی مخصوص نمازیں پڑھیں جو کئی ایک ہیں۔ ان میں سے ایک وہ نماز ہے جو ابو یحییٰ صنعانی نے حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق سے نیز دیگر 30 معتبر اشخاص نے بھی اس سے روایت کی ہے کہ فرمایا 15 شعبان کی رات 4 رکعت نماز بجا لائے کہ 2 رکعت کر کے ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا کہے۔ یہ دعا آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ یاد رہے کہ اس رکعت 100 رکعت نماز 2 رکعت کر کے بجا لانے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھے۔ اس کے علاوہ 6 رکعت نماز 2 رکعت کر کے ادا کرے جس میں سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین اور سورہ ملک اور سورہ قل واللہ احد ایک مرتبہ پڑھے۔ اپنی دعاؤں میں فیضی اسلامک یوٹیوب چینل اور ان کی ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز میں۔ آپ ہماری 15 شعبان کے دن کے اعمال بھی ہمارے چینل فیضی اسلامک پہ دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے ہم آپ کو اور آپ ہم کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں گے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔